نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ ہے قربانیوں کا مہینہ، اور قربانی بھی ان ہستیوں کی جو اہل بیت میں شامل ہیں اور جو محبوب ہیں تمام نوع انسانی کے، جو محبوب ہیں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور جو محبوب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یعنی اہل بیت کرام اور رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو اس سے پہلے ہم سیدنا امام حسین اور رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کر چکے ہیں، آپ کی شہادت کا بھی ذکر ہو چکا ہے. آگے چل کر کے یہ واقعہ کیسے رونما ہوا، جسے ہم واقعہ کرب و بلا کہتے ہیں، اور پھر امام حسین اور رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو شہادت ہے، اس شہادت میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے. سیدنا امام حسین اور رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عظیم جان دے کر کے ہمیں کیا پیغام دیا، اس کا بھی ہم آگے چل کر کے تذکرہ کریں گے. الغرض میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ دونوں نواسے سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بڑے ہی عظیم شخصیت ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہر کلمہ گو، ہر مسلمان جو ہے محبت کرتا ہے. امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تو ہم کر چکے ہیں. ان کے بڑے بھائی یعنی سیدنا حضرت امام حسن اور رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی میں تذکرہ کرنا چاہوں گا، تاکہ امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ امام حسن اور رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی ہو جائے، اور پھر آگے ان کی ہمشیرہ جن کی بڑی خدمات ہیں اس واقعہ قرب و بلا میں، اور ان کی عظیمت، ان کی استقامت اور ان کا جو صبر ہے وہ قابل داد ہے، ان کا بھی تذکرہ ہوگا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو پہلے ہم ذکر کرتے ہیں سیدنا امام حسن اور رضی اللہ تعالی عنہ کا. میرے سامنے سیار اعلام نبلا موجود ہے، علامہ ذہبی جو ہے اس کے مصنف ہیں. امام حسن بن علی اور رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے لکھتے ہیں، ابن عبدل یعنی الحسن بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف الامام السید ریحانۃ رسول اللہ و صبتہ و سید شباب اہل الجنہ ابو محمد القرشی الہاشمی المدنی الشہید، یعنی امام بھی ہیں اور سید بھی ہیں. یعنی یہ جو سلسلہ سید ہے وہ انہی سے شروع ہو رہا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اور پھر ایک حدیث پاک میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، فرمایا یہ میرا بیٹا یعنی جو میرا نواسہ ہے امام حسین، امام حسن جو ہے یہ سردار ہیں. اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین دنیا میں یہ دونوں جو ہیں میرے پھول ہیں. اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں چوما بھی کرتے تھے اور انہیں اسی طرح سونگا کرتے تھے جس طرح کے پھولوں کو جو ہے سونگا جاتا ہے. اور پھر سبت بھی ہے، نواسہ رسول بھی ہیں، یعنی لخت جگر ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے. اور پھر سید شباب اہل الجنہ، یعنی تعارف میں ذکر کر دیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس طرح حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اسی طرح ان کے بڑے بھائی امام حسن بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر کنیت کیا ہے؟ ابو محمد قرشی ہاشمی مدنی شہید، یعنی یہ بھی راہ خدا میں شہید ہوئے، زہر دی گئی اور اس وجہ سے جو ہے آپ شہید ہو گئے۔ امام حسین بھی راہ خدا میں شہید ہوئے، امام حسن بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں شہید ہوئے، اور ان کے والد گرامی سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید مصلی رسول، شہید مسجد کوفہ جو ہے وہ قرار پاتے ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت جو ہے شعبان الموسم کو ہوئی اور 3 ہجری ہے۔ 4 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، اور 3 ہجری کو امام حسن اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ شعبان کا مہینہ ہے، بعد میں کہا کہ نصف رمضان ہے۔ واضح ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کا جو ہے عقیقہ کیا، امام حسن کا بھی عقیقہ کیا اور امام حسین کا بھی رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ کیا۔ حضرات گرامی، یقیناً آپ کی پرورش جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ اور رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے وہ گود میں ہوئی ہے، اور پھر اس ہستی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس طرح امام حسین اہل بیت میں شامل ہیں، اسی طرح امام حسن بھی، حضرت فاطمہ، حضرت علی المرتضیٰ اور رضی اللہ تعالی عنہم یہ اہل بیت میں شامل ہیں، جن کے بارے میں وہ قرآن کی آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں یہی ہے کہ شان نزول یہی ہے۔ حضرت ام سلمہ اس حدیث کی راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے امام حسن کو، امام حسین کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت علی المرتضیٰ کو جو ہے اپنی چادر میں لے لیتے ہیں اور پھر یہی فرماتے ہیں اللہم ہاؤ اہل بیتی و خاصتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے خاص لوگ ہیں۔ اللہم اذهب عنہم الرجس، اے اللہ ان سے جو ہے نجاست کو جو ہے دور فرما دے۔ اذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اور پھر حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ جاءنی جبریل فبشرنی ان الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور آ کر کے انہوں نے بتایا ہے کہ حسن اور حسین یہ دونوں جو ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے واضح ہے بکثرت حدیث ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، خاص کر کے امام حسن اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، کہ یہ میرا بیٹا جو ہے سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت جو ہے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان جو ہے صلح فرمائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے خلیفہ چنا جاتا ہے، اور آپ کی خلافت جو ہے وہ 6 ماہ رہی، اور آپ کی خلافت جو ہے اسی طریقے پر تھی جس طریقے پر جو ہے حضرت ابو بکر کی خلافت تھی، عمر کی تھی، عثمان کی تھی، علی المرتضیٰ کی تھی اور رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی خلافت علی منہج النبوہ اور خلافت راشدہ، ان کا جو طریقہ تھا ملک کو چلانے کا وہ وہی طریقہ تھا جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ منہج نبوہ یعنی اپنی ذات نہیں بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی، اعلاء کلمت الحق اور مخلوق خدا کی فکر۔ اور پھر آگے چل کر کے آتا ہے انہی کے بارے میں، ان کے تذکرے کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے کیا مقام و مرتبہ جو ہے عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام حسن اور رضی اللہ تعالی
عنہ کے بارے میں فرمایا کہ من احب حاذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ فرمایا کہ جو شخص ان سے حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے، ان کے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے، اور ان کی والدہ سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے، تو فرمایا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، جو میرا مقام ہے جنت میں وہ میرے ساتھ جو ہے اسی مقام پر جو ہے موجود ہوگا۔ یعنی ان سے محبت کا اعزاز یہ ملے گا کہ ایسا شخص جو ہے جو ان سے محبت کرنے والا، یعنی اہل بیت سے فاطمہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن کریمین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جو ہے داخل ہوگا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں جو ہے دعا کی، اے اللہ کہ میں اللہم انی احبہ فاحبہ احب من یحبہ، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے محبوب ہیں، یا اللہ تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ اور جو ان سے محبت کرے، یعنی جو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے، یا اللہ تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے۔ یعنی یہ دیکھیں کیسا ایک عظیم نسبت ہے، کیسے تعلق ہے، اور اس تعلق کی کیا برکات ہیں۔ جو حسن سے محبت کر لیتا ہے وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ کا جو ہے وہ محبوب بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے جامع ترمذی کی ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں حسن سے اور حسین سے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی انہیں محبوب جو ہے بنا لے۔ اس کے علاوہ جو ہے بکثرت حدیث مقدسہ ہیں۔ حدیث پاک میں آتے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات ایک فرشتہ جو ہے میری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے پہلے وہ کبھی نہیں آیا۔ فرمایا کہ استاذن ربہ ان یسلم علیہ، یہی فرشتہ جو ہے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، یا اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں اور انہیں جو ہے سلام پیش کروں۔ تو اللہ کی طرف سے فرشتے کو جو ہے اذن ملتا ہے، اور وہ فرشتہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے، اور پھر وَيُبَشِّرُنِي، اور آ کر کے وہ فرشتہ مجھے بتاتا ہے کہ بِأَنَّ فاطمہ سیدات نساء الجنہ، کہ فاطمہ جو ہے جنتی عورتوں کی سردار ہیں، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب الجنہ، اور حسن اور حسین اور رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے واضح ہے پوری کتابیں جو ہیں لکھی گئی ہیں ان ہستیوں کے فضائل کے بارے میں، امام حسن اور امام حسین اور رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں۔ حضرات گرامی، امام حسین اور رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ اور رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد، کے وصال کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد امام حسن تھے جن پر جو ہے پورے مسلمانوں کی نظریں تھیں، چاہے وہ مکہ کے رہنے والے ہوں، مدینہ کے رہنے والے ہوں، یا باقی جو ہے کوفہ ہو، بصرہ ہو، جہاں بھی اسلام کا بول بالا ہوا، پوری عالم اسلام کے مسلمانوں کی نظر جو ہے وہ امام حسن پر تھی، اور آپ خلیفہ بھی بنے۔ لیکن جو ہے واضح ہے پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی ایک خواہش تھی کہ میں ہی جو ہے مسلمانوں کا جو ہے وہ امیر بنوں، حکمران بنوں، اور امام حسن جو ہے میرے ساتھ جو ہے وہ صلح کر لیں، میرے ہاتھ پر جو ہے بیعت ہو جائیں۔ حالانکہ حق جو تھا امام حسن کا تھا حضرت علی المرتضیٰ کے بعد، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے اس عہدے کی جو ہے قربانی دی، کیونکہ انہیں خوشخبری مل چکی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور مقصد یہی تھا کہ کہیں ایسا نہ کہ مسلمان آپس کے درمیان جو ہے وہ لڑائیں شروع ہو جائیں، قتل و قتال شروع ہو جائے، اور مسلمانوں کی جانیں، قیمتی جانیں جو ہیں وہ چلی جائیں۔ اس لیے جو ہے آپ نے اپنے اس عہدے سے جو ہے دستبردار ہو گئے،
اور امیر معاویہ کو جو ہے وہ حاکم جو ہے وہ مان لیا۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ خلافت جو علی منہج نبوت تھی، یہ جو خلافت راشدہ تھی، وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو ہے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہ ملوکت شروع ہو گئی۔ ملوکیت یعنی اپنی ذات کی فکر، اپنی برتری، اقتدار کی خواہش، عہدوں کی خواہش، مال و متاع کی خواہش، یعنی وہ جو طریقہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خلفاء راشدین کا، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ سلسلہ جو ہے ختم ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اپنی قربانی دی۔ آپ کا وصال شریف ہوتا ہے جمادی ربیع الثانی کے مہینے میں، اور آپ جو ہے 51 ہجری کو آپ جو ہے وہ رائے خدا میں شہید ہوتے ہیں۔ یہ مختصر سا تعارف تھا۔ ویسے ہی آپ کی بہت ساری خدمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔